وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے محبت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے تمہیں کھانے کے لیے کیا کیا نعمتیں عطا کی، کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا، اور تم مجھ سے محبت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک مجھے اپنا محبوب سمجھتے ہیں، اللہ پاک مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ پاک مجھ سے پیار کرتے ہیں، لہذا تم مجھ سے محبت کرو۔ نبی علیہ السلام سے محبت، نبی علیہ السلام سے عشق، اور نبی علیہ السلام سے وفا، یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، کہ تم میں کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکے گا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کے اولاد اور دنیا بھر کے سارے انسانوں سے زیادہ اس کے نزدیک میں محبوب نہ ہو جاؤں، عزیز نہ ہو جاؤں، پیارا نہ ہو جاؤں۔ اس وقت تک تم میں کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکے گا۔ یا تین چیزیں نبی علیہ السلام نے فرمائی ہیں، ایک ماں باپ کا تذکرہ ہے، اولاد کا تذکرہ ہے، لوگوں کا تذکرہ ہے، کہ ان تینوں سے بڑھ کر محبت ہو۔ محبت دو طریقے کی ہوتی، ایک محبت ہے عقلی محبت، اور ایک محبت ہے فطری محبت۔ فطری محبت ماں باپ سے ہوتی ہے، ماں باپ سے اولاد کو جو محبت ہوتی ہے وہ فطری محبت ہوتی ہے، بے غرض محبت۔ اولاد جو ماں باپ سے محبت کرتی ہے اس کے پیچھے کوئی غرض نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ماں باپ اولاد سے جو محبت کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی غرض نہیں ہوتا، وہ جو محبت ہے وہ فطری محبت ہے۔ اولاد کو ماں باپ سے، ماں باپ کو اولاد سے، ایک بھائی کو اپنے بہن سے، بہن کو اپنے بھائی سے، اور پھر اسی طرح نانا نانی سے، ماموں مامی، یہ جو محبت ہے یہ فطری محبت ہے، ان کے پیچھے کوئی مقصد، کوئی غرض نہیں ہوتی، بے غرض محبت ہوتی، اس کو کہتے ہیں فطری محبت۔ اور ایک محبت ہے عقلی محبت۔ عقلی محبت، کسی نے آپ پر کوئی احسان کر دیا، کوئی بیمار تھا، کسی مسئلے میں پھنسا ہوا تھا، اس وقت آپ کو کسی نے مدد کی، تو اس مدد کے نتیجے میں جو محبت پیدا ہوئی یہ عقلی محبت ہے، اس سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی دوستی وغیرہ کوئی نہیں ہے، بس اس نے محبت کی، اس احسان، اس نے مدد کی، اس احسان کے بدلے جو دل میں محبت پیدا ہوئی یہ عقلی محبت ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہوگا جب تک فطری محبت، عقلی محبت سے بڑھ کر میں اس کے نزدیک محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان،
کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے میں پائی جائیں، جس بندے میں موجود ہوں، تو گویا اس نے ایمان کی حلاوت پا لی، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا مزہ اس نے چکھ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا ان یکون اللہ ورسول احب الیہ مما سواہما، آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول تمام جہانوں سے زیادہ اس کے نزدیک عزیز ہوں، محبوب ہوں، پیارے ہوں۔ تو یہ کامل ایمان کی علامت ہے کہ ہم نبی سے کس طرح محبت کریں، فطری اور عقلی محبت سے بڑھ کر، ماں باپ سے، اولاد سے اور دنیا بھر کے سارے انسانوں سے بڑھ کر نبی سے محبت ہو، تو پھر یہ ایمان کامل کی علامت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، سب سے زیادہ، تمام چیزوں سے زیادہ آپ مجھے عزیز ہیں، پیارے ہیں، محبوب ہیں، سوائے اپنی جان کے، سوائے اپنی جان۔ تو نبی علیہ السلام نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ عمر، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو عمر رک گئے۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے والذی انزل علیک الکتاب، قسم اس ذات کی جس نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا، اے اللہ کے حبیب، اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، محبوب ہیں، پیارے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق نے یہ جملہ کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الآن یا عمر، الآن یا عمر، عمر اب تمہیں کامل ایمان نصیب ہو گیا، اب تمہیں کامل ایمان نصیب ہو گیا، کیا میں تمہارے نزدیک اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب بن گئے، اب تم کامل ایمان تم نے حاصل کیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جی ہم نبی علیہ السلام سے ٹوٹ کر محبت کریں، ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، مال و جائیداد سے بڑھ کر، دنیا بھر کے انسانوں سے بڑھ کر نبی علیہ السلام سے محبت کریں تو پھر ہمیں کیا ملے گا، اس کا صلہ ہمیں کیا ملے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے ایک نوجوان صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اچھا قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، ما عددت لہا، کہ بھائی تم قیامت کے تعلق سے پوچھ رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، کیا تیاری ہے تمہارے پاس؟ ما عددت لہا۔ تو صحابی رسول نے کہا، نوجوان صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ ما عددت لہا من کثیر الصلاة ولا صوم ولا صدقہ ولکنی احب اللہ ورسولہ۔ صحابہ رسول کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، عبادتیں تو بہت زیادہ نہیں، نہ نمازیں بہت زیادہ ہیں، نہ روزے بہت زیادہ ہیں، نہ صدقات والی عبادتیں میرے پاس ہیں، ہاں ایک چیز ہے، ایک چیز ہے، ولیکن احب اللہ ورسولہ، کہنے لگی کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے یقینی محبت کرتا ہوں، ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں۔
اپنی جان ان دونوں پر قربان کرنے کے لیے تیار. تو نبی علیہ السلام نے کہا اچھا تو پھر ایسی بات ہے. تو آپ نے کہا کہ انت مع من احب، تو پھر سن لو کہ تم جنت میں اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث نبی علیہ السلام نے کہی تو ہم اس حدیث کو سن کر اتنے خوش ہوئے اور اس قدر جھوم اٹھے کہ کسی اور بات پر ہمیں اتنی خوشی محسوس نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے تو محبت رسول کی مثالیں قائم کی، اور یہ جو نبی نے فرمایا تم جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرو گے جنت میں اسی کے ساتھ رہو گے، تو صحابہ تو یہ بات سن کر جھوم اٹھے، اس لیے کہ ان کے نزدیک نبی سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں تھا، کوئی عزیز نہیں تھا، کوئی دوست نہیں تھا. ان کا دوست بھی نبی تھے، ان کی محبت بھی نبی تھا، ان کے عشق بھی نبی تھے. اور صحابہ نے ایسی محبت کی مثال قائم کی، نہ اس سے پہلے دنیا ان مثالوں کو دیکھی اور نہ صبح قیامت تک وہ مثالیں ملیں. نہ کسی نے ایسا محبوب دیکھا، نہ آئندہ کبھی دیکھے گا، اور نہ کسی نے ایسے عاشق پہلے دیکھے اور نہ کبھی آئندہ دیکھیں گے. صحابہ نے محبت کا حق ادا کیا، وفا کے حقوق کو ادا کیا. کیسی محبت تھی. ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول لَأَنْتَ أَحَبَّ إِلَيَّ، اے اللہ کے حبیب آپ میرے نزدیک، میرے اہل و عیال، میرے مال و جائیداد سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے. اور پھر کہنے لگے وَإِنِّي لَذَكَرُ، اے اللہ کے نبی جب میں آپ کو یاد کرتا ہوں، مجھے جب آپ کی یاد آتی ہے تو میرا دل تڑپ اٹھتا ہے، میں بے چین ہو جاتا ہوں. فَمَا أَصْبَرُ، پھر صبر لبریز ہو جاتا ہے، صبر کا دامن میرے ہاتھوں سے نکلنے لگتا ہے، میں بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہوں. حَتَّى أَجِيَ وَانظُرَ إِلَيْكَ، کہتے ہیں کہ اس وقت تک بے قراری رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے جب تک کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں اور آپ کو نہ دیکھوں. جب آپ کی یاد مجھے تڑپاتی ہے تو میں دوڑتا آپ کی خدمت میں آتا ہوں اور آپ کی زیارت کرتا ہوں، تو پھر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، مجھے سکون ملتا ہے، مجھے راحت ملتی ہے. اب دیکھیں اگلی سنیں کہ محبت کیا ہوتی ہے، عشق کسے کہتے ہیں، وفا کیا ہوتی ہے. یہ لفظوں کا کھیل نہیں ہے، یہ لفظوں کی جادوگری نہیں ہے کہ بس ہم زبان سے کہیں کہ محبت، عشق. آگے کہنے لگے صحابہ رسول کے اللہ کے رسول ایک بات مجھے بہت ستاتی، ایک بات نے مجھے پریشان کیے رکھا ہے، وہ یہ ہے وَإِنِّي ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، اللہ کے حبیب جب میں اپنی موت کا خیال کرتا ہوں اور پھر آپ کے رخصت ہو جانے کا خیال مجھے آتا ہے کہ یہ تو یقینی ہے کہ مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور آپ کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں وَإِنِّي عَرَفْتُ، اور میں یہ جانتا ہوں کہ آپ جنت میں داخل ہوں گے اور آپ کا درجہ جنت میں بہت بلند ہوگا، آپ انبیاء کے ساتھ جنت میں اونچے درجات پر ہوں گے، اور اگر میں جنت میں داخل ہو بھی جاؤں تو مجھے کوئی معمولی درجہ مل جائے گا، میں نچلے درجے میں رہوں گا، آپ اوپر کے درجے میں رہیں گے. بے چینی یہ ہے کہ جو نیچے کے درجے میں رہے گا وہ اوپر تو نہیں آ سکے گا. مجھے یہ بات ستا رہی ہے کہ کہیں جنت میں آپ کا مجھے دیدار نہ ہو جائے، اور اگر ایسی بات ہے تو پھر اس جنت میں مزہ ہی کیا، اس جنت میں مزہ ہی. ہم تو نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جنت مل جائے،
ہم تو روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ جنت مل جائے، ہم تو زکوٰۃ اس لیے نکالتے ہیں کہ جنت مل جائے، بھلائی کا کام اس لیے کرتے ہیں کہ جنت مل جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جنت مل گئی تو بس۔ اور عشق، حقیقی محبت، وفا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جنت تو مل جائے گی، مل بھی جائے اور وہاں آپ کا دیدار نہ ہو تو پھر جنت کا کیا کریں، پھر اس جنت کا مزہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم زبان سے کہتے ہیں کہ محبت، عشق رسول، محبت رسول، محبت اور عشق، یہ زبان سے کہنا صرف کافی نہیں ہے، زبان سے کہنے کی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہم یہ کہیں کہ ہمیں محبت رسول ہمارے دلوں میں ہے، عشق رسول ہمارے دلوں میں ہے۔ محبت تو وہ ہے کہ محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام محبت ہے۔ عشق رسول تو وہ ہے کہ عشق رسول کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام عشق ہے۔ وفا تو وہ ہے کہ وفا کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام عشق ہے۔ اور صحابہ نے یہ دکھایا کہ محبت کیسی ہونی چاہیے، کس سے ہونی چاہیے، اس کے تقاضوں کو کیسا پورا کیا جا سکتا ہے۔ علماء نے اس سلسلے میں بہت صاف باتیں کی۔ پہلی چیز تو یہ بتائی کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ توقیرہ و تقدیرہ علیہ الصلاۃ والسلام، کہ نبی علیہ السلام کا بہت زیادہ احترام، نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ عزت، اور آپ کا حد سے زیادہ ادب و احترام کرنا۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حولہ کانما علی رؤوسہم علی طیور، کہتے ہیں کہ میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور یوں بیٹھے ہیں کہ گویا ان کے سروں پر کوئی پرندہ ہے، کہ خاموشی چھائی ہوئی، ادب و احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے، آپ کی شان جلالت کو ملحوظ رکھتے ہوئے یوں بیٹھے ہیں کہ گویا یہ کوئی زندے لوگ نہیں ہیں۔ اتنا ادب و احترام، اتنا عزت، یہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ جب نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرے یا سنے تو پھر وہ ادب کو ملحوظ رکھے، اسے یوں لگے کہ کسی بہت بڑی شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کا اثر اپنی ذات پر محسوس کرے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس سے متعلقہ تمام چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کسی سے محبت کا اظہار کریں اور پھر اس سے جو چیزیں منسوب ہوتی ہیں ان سے محبت نہ ہو، تو پھر یہ محبت نہیں ہے۔ صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اللہ والوں نے نبی سے محبت کی اور نبی سے منسوب ساری چیزوں سے محبت کی۔ احادیث مبارکہ، ذرا ہم دیکھیں کہ ہم احادیث کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمارے نزدیک حدیث کا کیا ادب ہے، اور جو لوگ حقیقی محبت اللہ کے رسول سے کرتے تھے ان کے یہاں احادیث کو لے کر کس قدر ادب و احترام تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ نبی علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ سے کوئی پوچھنے آتا تو بانی کو بیچتے کہ پوچھیں سائل کا کیا سوال ہے۔ پوچھنے والا یہ کہتا کہ کوئی فقہی مسئلہ ہے، کوئی بات ہے پوچھنی ہے، تو فوراً آ کر اس مسئلے کو، اس فقہی مسئلے کو بتا دیتے۔ معلوم ہوتا کہ آنے والے لوگ کسی حدیث کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں، کوئی روایت جاننا چاہ رہے ہیں، تو پھر امام مالک رحمہ اللہ غسل کرتے، بہترین سے بہترین کپڑے پہنتے، عطر لگاتے، اور آپ نے ایک مسند بنائی ہوئی تھی اس پر آ کر بیٹھ جاتے، خوشبو مہکائی جاتی، اور پھر آپ حدیث مبارکہ کا درس دیتے، انہیں حدیث سناتے۔ یہ ہے محبت رسول، اور یہ ہر حدیث پر ہوتا، ہر حدیث پر۔
आने वाला अगर कोई दूसरा आता तो फिर आपका यही मामूल था कि आप बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े पहनते, इत्र लगाते, खुशबू महकाते और मसनद पर बैठ कर फिर नबी की हदीस को बयान करते। सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह बिल्कुल आखिरी लम्हात में है। लेकिन जो बंदा आखिरी लम्हात में, वो अपने आप को भी भूल जाता है। ऐसे वक्त किसी ने उस वक्त हदीस की बात छेड़ दी, किसी हदीस के ताल्लुक से पूछा, तो उस आखिरी लम्हात में भी हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह लोगों के सहारे उठकर बैठ गए, हदीस सुनाई, और जब बिल्कुल हदीस का आखिरी लफ्ज आपने अदा किया तो आप गिर गए, वहीं रूह कब्ज़ हो गई। यानी आपने ये गवारा नहीं किया कि मैं मेरे महबूब के कलाम को लेटे लेटे बयान करूं। मोहब्बत, इश्क, वफा। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह अगर कोई राह चलते हुए कोई हदीस के ताल्लुक से आपसे पूछता तो आप उसको हरगिज नहीं बताते, बल्कि यूं कहते कि भाई ये हदीस है, ये नबी का कलाम है, इसको यूं राह चलते हुए थोड़ी बताया जाता। इसको तो बैठ कर अदब और एहतराम के साथ, सुकून के साथ इसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ये है मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल। इमाम मालिक रहमहुल्लाह एक मरतबा दर्स दे रहे थे हदीस का। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमहुल्लाह तशरीफ लाए, कहते हैं कि मैं इमाम मालिक के दर्स हदीस में शरीक हुआ। दर्स चल रहा था तो मैंने महसूस किया कि आपका चेहरा जर्द पड़ रहा और चेहरे की कैफियत बदल रही है। जब हदीस का दर्स मुकम्मल हुआ तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने मुझसे कहा कि अब्दुल्ला जरा मेरी कमर को तो देखना। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि जो ही मैंने आपका कुर्ता कमर से हटाया तो मैं हैरान था कि एक बिच्छू ने 17 दफा आपको ढसा था, 17 दफा। मैं हैरान हुआ और कहा कि हजरत आप बता देते, हदीस के दर्स को रोक देते। वो हकीकी मोहब्बत करने वाले थे, वो इश्क रसूल के तकाज़ों को समझने वाले थे। इमाम मालिक ने कहा कि मैं गवारा न किया और मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं अपने दर्द, अपनी तकलीफ के खातिर नबी के कलाम को रोक, नबी के हदीस को बयान करने से मैं रुक जाऊं। ये है इश्क रसूल, ये है मोहब्बत रसूल। इमाम मालिक सारी जिंदगी आपने मदीने में गुजारी, सारी जिंदगी। आपके पास घोड़े थे, आला किस्म के घोड़े, लेकिन कभी भी आपने मदीने में रहते हुए घोड़ सवारी नहीं की। लोग हैरान होते, कहते कि हजरत आपके पास आला किस्म के नस्ल के घोड़े हैं और आप इन पर सवार क्यों नहीं होते? तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह कहते कि मुझे ज़ेब नहीं देता कि जिस जमीन पर मेरे महबूब के कदम हो मैं उसको अपने घोड़ों की टापों और समों से रौन दूं, मुझे ज़ेब नहीं देता। सारी जिंदगी पैदल चलते रहे, कभी घोड़े पर सवार नहीं। यह है मोहब्बत, यह है इश्क, यह है वफा। जुबान से मोहब्बत के दावे बहुत आसान हैं, जबान से इश्क रसूल के नारे बहुत आसान हैं। जब किसी से मोहब्बत होती है तो फिर इंसान उसको देखना भी चाहता है, उसको याद भी करता है, और उसको याद किए बगैर और उसको देखे बगैर उसे चैन नहीं आता। देखें अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में नबी का कितना तस्करा किया है। एक एक आयत नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को छलकाती है, इसलिए कि अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं। सारी कुरान में नबी का तस्करा मिलेगा। तो जिससे मोहब्बत होती है आदमी उसको याद करता है, उसको देखना पसंद करता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला जब अमीरुल मोमिनीन बने तो जुमा का खुतबा दे रहे हैं, और जुमा के खुतबे में
آپ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العام الاول. جب آپ یہاں پہنچے کہنے لگی کہ میں نے گزشتہ سال نبی علیہ السلام سے یہ سنا تو آپ کی آنسوں بہنے لگ گئے. آپ نے اپنے آنسوں کو سنبھالا، پہنچا اور پھر آپ نے خطبہ شروع کیا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العام الاول کہ میں گزشتہ سال نبی علیہ السلام کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا. پھر آنکھیں چھلک گئی اور پھر رونے لگ گئے. پھر اپنے آپ کو سنبھالا. تیسری دفعہ جب آپ نے پھر یہ جملہ کہا پھر آپ کی آنکھیں بہہ پڑی. نبی کی یاد، 1 سال گزر گئے نبی کو رخصت ہوئے لیکن زخم ابھی تازہ ہے. نبی کی یاد انہیں تڑپا رہی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے تو پھر آدمی اسے دیکھے بغیر چین نہیں ہوتا، اس کی یاد کیے بغیر اسے چین نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک بوڑھے میاں آیا کرتے تھے، بوڑھے صحابی تھے. اور نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بس مجلس میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا، بوڑھے میاں سے، بوڑھے صحابی سے، کہ کیا ماجرا ہے، کیا حال ہے کہ آپ بس مجلس میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد آپ چلے جاتے ہیں؟ تو صحابی رسول کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں گھر ہوتا ہوں، جب آپ کی یاد مجھے ستاتی ہے، تڑپاتی ہے، تو پھر میں دوڑتا دوڑتا آپ کی مجلس میں آتا ہوں اور پھر آ کر آپ کی زیارت کرتا ہوں، جی بھر کے آپ کو دیکھتا ہوں. جب آنکھیں میری بھر جاتی ہیں تو پھر میں چلا جاتا ہوں. یہ عشق رسول ہے، محبت رسول ہے. جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کا تذکرہ سن کر تڑپ اٹھتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہے. رات میں آپ گشت لگا رہے ہیں. دوران گشت ایک دروازے سے آواز آنے لگی. آپ نے محسوس کیا کہ کسی بوڑھی ماں جی کی آواز ہے اور وہ محبت رسول میں اشعار پڑھ رہی ہیں. آپ رک گئے اور آپ وہ اشعار سننے لگ گئے تو دل مچل گیا. نبی کی یاد تازہ ہو گئی. دیر تک وہ اشعار سنتے رہے اور جب بوڑھی ماں نے اشعار مکمل کر لیے تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا. بوڑھی ماں نے پوچھا کون؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ عمر ہوں. تو بوڑھی ماں نے کہا کہ امیر المومنین دیر رات گئے، مجھ سے کیا کام ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ایک فریاد لایا، ایک تمنا لے کر آیا. تو بوڑھی ماں نے دروازہ کھولا. حضرت عمر فاروق زمین پر بیٹھ گئے. تو بوڑھی ماں نے کہا کہ امیر المومنین آپ اوپر بیٹھ جائیں، بستر پر بیٹھ جائیں. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جب تک آپ میری اس تمنا کو پورا نہ کر دیں، میرے اس فریاد کو پورا نہ کر دیں، میں نہیں بیٹھوں گا. بوڑھی ماں نے کہا کہ میں بوڑھی اور مجھ سے آپ نے کیا تمنا رکھی ہے، آپ کیا فریاد لے کر آئے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ماں جی، جو اشعار آپ پڑھ رہی تھی اس کا آخری شعر جو تھا وہ یہ تھا کہ اے اللہ جنت میں مجھے نبی کے ساتھ اکٹھا کرنا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے اس شعر میں آپ ذرا سی ترمیم کر لیں اور یوں کہیں کہ اے اللہ جنت میں مجھے اور عمر دونوں کو نبی کے ساتھ اکٹھے کرو. بس یہ تمنا آپ پوری کر دیں. یہ فریاد لے کر آیا. تو محبت تو یہ ہوتی ہے، عشق رسول تو یہ ہے کہ محبوب کا جب تذکرہ آ جائے تو پھر دل مچل جاتا ہے، پھر آدمی اپنی دنیا بھول جاتا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات کے بعد 2 مرتبہ آپ نے اذان دیا. 2 مرتبہ. ایک اس وقت جب حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا، مسجد اقصی فتح، تو پھر حضرت عمر فاروق نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال جی چاہتا ہے کہ آپ مؤذن رسول ہیں، آپ مؤذن ہیں نبی علیہ السلام کے، جی چاہتا ہے کہ اس قبلے میں بھی اذان ہو، آپ کے اذان. تو امیر المومنین کے حکم پر حضرت بلال نے بیت المقدس میں اذان دی.
آپ مدینے سے ملک شام تشریف لے گئے اور وہیں آپ نے گھر بنا لیا، بس وہیں آپ رہنے لگے۔ ایک رات آپ سوئے ہوئے تھے کہ نبی علیہ السلام کی زیارت، نبی علیہ السلام حضرت بلال سے کہنے لگے کہ بلال، یہ کیسی بے وفائی، یہ کیسی بے وفائی ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا ملاقات کے لیے نہیں آئے۔ اب ذرا سوچیں کہ وہ کیسے عاشق تھے۔ محبوب ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنا عرصہ ہوا تم ملاقات کے لیے نہیں آئے۔ جو ہی آنکھ کھلی تو بیوی سے کہا کہ سفر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے رخت سفر باندھ لیا اور رات آپ نے مدینے کی طرف سفر شروع کیا۔ ایک لمبے سفر کے بعد جب آپ مدینے پہنچے تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری ہوئی، سلام پڑھا اور پھر نماز کا وقت ہوا۔ صحابہ، سارے صحابہ تھے، بلال تھے، تو صحابہ نے کہا کہ بلال جی چاہتا ہے کہ وہ اذان جو ہم نبی کے زمانے میں سنا کرتے تھے آج وہ ہو جائے۔ تو حضرت بلال کہنے لگے کہ دیکھیں، جب میں اذان دیتا تھا اور اس جملے پر پہنچتا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو پھر میں اس وقت مجھے نبی کا دیدار نصیب ہوتا، میں نبی کے چہرے انور کو دیکھتا۔ اب اگر میں کہوں اور اس جملے پر پہنچوں اور نبی کا دیدار نہ ہو، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو، تو مجھ سے نہیں ہو۔ صحابہ کو انکار کر دیا کہ میں اذان نہیں دوں گا۔ اتنے میں حسن و حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے سنا کہ بلال آئے ہیں تو وہ بھی تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ نانا کے زمانے کی اذان سنیں، نانا کے زمانے کی اذان سنیں۔ اب حسنین کی بات کون ٹالے؟ بلال، حضرت حسن اور حسین، ان بچوں کی بات کو کیسے ٹالے؟ تو حضرت بلال تیار ہو گئے، مسجد نبی میں پہنچے اور اذان آپ دے رہے۔ جو ہی آپ اذان دینے لگے صحابہ کو نبی علیہ السلام کا وہ زمانہ یاد آ گیا کہ اذان بھی سنتے تھے، اور پھر جب اس جملے پر جب حضرت بلال پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو پھر سارے صحابہ کی نظر نبی علیہ السلام پر ہوگی۔ ادھر جب اذان شروع ہوئی تو صحابہ کو نبی علیہ السلام کی یاد تازہ ہوئی اور سارے رو رہے۔ اور پھر یہ آواز پہنچتے پہنچتے گھروں تک پہنچی تو عورتیں حیران ہو گئی، یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ یہ تو سنائی ہوئی آواز ہے۔ عورتیں اپنا دوپٹہ، اپنی چادریں، اپنا برقع سر پر لے گلیوں میں دوڑنے لگ گئے۔ ایک عجیب منظر تھا کہ اذان ہو رہی ہے، صحابہ مسجد میں رو رہے ہیں اور عورتیں گلیوں میں رو رہی ہیں کہ نبی کی محبت میں سب کو تڑپا دیا۔ جب اذان مکمل ہو گئی ایک عجیب منظر تھا، ایک عجیب معاملہ پیش آیا کہ ایک چھوٹے سے بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں جی، بلال تو اتنے عرصے کے بعد آ گئے، بلال تو اتنے عرصے کے بعد آ گئے کہ نبی کب آئیں؟ یہ عشق رسول ہے، یہ محبت رسول ہے۔ صحابہ نے صرف زبان سے محبت رسول کو اظہار نہیں کیا، صحابہ نے محبت کے تقاضوں کو پورا کیا، صحابہ نے عشق رسول کے تقاضوں کو پورا کیا، صحابہ نے وفا کے تقاضوں کو پورا کیا۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس زبان سے عشق رسول کا اظہار کر لیں، محبت رسول کا اظہار کر لیں۔ ہم نے یوں سمجھا کہ بس 4 نعرے لگا لیں اور جلوس نکالیں اور جھنڈے لہرائیں، ہم نے محبت نبی کا حق ادا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے محبت رسول کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے عشق رسول کو سمجھا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عشق رسول کیا ہوتا ہے، محبت رسول کیا ہوتی ہے۔ ہمیں محبت رسول کا 1000واں حصہ بھی نصیب نہیں ہے۔ ہم جائزہ لیں کہ اتنا بڑا مجمع ہے، نوجوان ہیں، بچے ہیں اور عمر دراز لوگ بھی ہیں، کیا کوئی بندہ ہے جسے دیکھ کر یہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، دل کو قرار آ جائے، جو یہ کہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کی ولادت سے لے کر آپ کی دنیا سے رخصت ہونے تک کی ساری زندگی کو میں نے پڑھ رکھا ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی دنیا سے رخصت ہونے تک کی ساری زندگی میں نے پڑھی ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ ہم محبت کہیں، محبت کے دعوے کریں اور نبی کی زندگی کا پتہ نہیں۔
ہم نے کبھی یہ سوچنے کی فکر نہیں کی کہ بحیثیت شوہر میرے نبی کا کیا کردار تھا، بحیثیت باپ میرے نبی کا کیا کردار تھا، بحیثیت ایک بھائی اپنے بہنوں اور اپنے دیگر بھائیوں کے ساتھ میرے نبی کا کیا کردار تھا، بحیثیت ایک دوست نبی علیہ السلام کا کیا کردار تھا، نہ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی، نہ کبھی پڑھنے کی کوشش کی، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم محبت رسول۔ عشق تو وہ ان لوگوں نے بتایا کہ عشق کیا ہوتا ہے، محبت کیا ہوتی ہے، اور اس کے تقاضوں کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ارادہ کریں، یہ ارادہ کریں کہ ہم ابتدا کریں گے کہ نبی کی سیرت کو پڑھیں گے، نبی کی زندگی کو پڑھیں گے۔ ہم عاشق رسول ہیں تو یہ پہلا حق تو یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے محبوب کی زندگی کو دیکھیں، ان کے پیدائش سے لے کر ان کے بچپن کو، ان کے نوجوانی کو، ان کے دوست ہونے کو، ان کے شوہر ہونے کو، ان کے ایک باپ ہونے کو، ان کے ایک دوست ہونے کو، ان کے ایک استاد اور ٹیچر ہونے کی زندگی کو ہم پڑھیں، دیکھیں، تاکہ ہم اس کردار کو اپنی زندگیوں میں لا سکیں۔ تو یہ ارادہ کریں کہ میں آج سے، اور اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کو اس طرح پھیلایا ہے کہ شاید ہی کوئی دنیا کی کوئی ایسی زبان ہو جس میں نبی کی سیرت موجود نہ ہو۔ دنیا کی ہر زبان میں نبی کی زندگی محفوظ ہے۔ ہمیں جو زبان آتی ہے اس زبان میں نبی کی زندگی کو پڑھیں اور دیکھیں کہ میں جس پوزیشن پہ آج کھڑا ہوں، بحیثیت باپ، بحیثیت شوہر، بحیثیت ایک دوست، بحیثیت ایک پڑوسی، بحیثیت ایک باپ، بحیثیت ایک ٹیچر، نبی کا کردار کیا تھا، تاکہ میں اس کردار کو اپناؤں، میری زندگی سنور جائے، میری ذات سے لوگ نفع پا سکیں۔ لہٰذا یہ ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.